کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج اگر کتوں کا وقت ہے تو کل ہمارا دور ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول۔ اسی لیے آج کے حالات سے بھی گھبرانا نہیں، استقامت کا دامن تھامے رکھنا، اپنے نبی پاک سے وابستگی برقرار رکھنا، چاہے ہمارے 1000 ٹکڑے ہو جائیں، ہمارے نبی پاک کے نام سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ حالات آتے ہیں، کربلا میں بھی آئے، لیکن یہ اینڈ نہیں ہو سکتا، اینڈ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج حالات کی خرابی کا رونا مت رونا، میں اس کے لیے ہمیشہ ایک شعر گنگناتا ہوں، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج اگر کتوں کا وقت ہے تو کل ہمارا دور ہے۔ بات صرف اتنی ہے نوجوان، میں ابھی اختتام کی طرف آ رہا ہوں، بات صرف اتنی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کنی وقار میں۔ میں تمہیں اس پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں، لوگ اگر سمجھ نہیں پا رہے ہوں تو پھر میں وضاحت کے ساتھ بتا دوں، اس لیے کہ پرشاسن بھی، پولیس ڈپارٹمنٹ والے بھی، LIO والے بھی، CID والے بھی، سارے لوگ کوٹ کرتے رہتے تقریر کیا ہے، میں ان کو بھی بتا دیتا ہوں ہماری کوئی چھپی چھپی تقریر نہیں ہے، آپ کو بھی سمجھا کر کے بتاتا ہوں۔ میں اس قوم کو اس پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں جہاں میرے نبی نے جاتے وقت اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ بس ہماری کامیابی وہیں پر ہے، ہماری عزت وہیں پر ہے، ہماری طاقت و قوت مدینہ طیبہ کے تاجدار کے قدموں میں ہے۔ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو رسول اللہ کے نام سے وابستہ ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ایک شعر ہے، وہ میں ابھی آپ سے کہتا ہوں۔ سنیوں کا مجمع میں اکثر جگہ ناپ کر کے دیکھتا ہوں کہ کتنا ان کے اندر حب رسول بھرا ہوا ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آدھا مصرع میں کہتا ہوں آدھا آپ ہی مکمل کریں گے، اتنا یقین مجھے پہلے سے ہے، اس لیے کہ سنیوں کا مجمع ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو، میرا یقین صحیح تھا، میں کوئی تیاری کرا کر کے لایا ہوا یہ مجمع نہیں ہے، یہ بلا اختیار بولنے والا مجمع ہے، کیونکہ ہم نے بچپن سے آنکھیں اس گھر میں کھولی ہیں جہاں مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو ہم کو آرڈر نہیں دیا جاتا، ہماری انگلیاں خود ہی اٹھ جاتی ہیں، لبوں سے لگ کر آنکھوں کو چوم لیتی ہیں، ہمارے انگوٹھے چوم کر کے ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ آرڈر کون دیتا ہے ہمیں؟ کوئی کہتا ہے آپ کو کہ حضور کا نام آئے تو چومو چومو؟ نہیں، ادھر مؤذن پکارا، ہماری انگلیاں خود اٹھتی ہیں، لبوں تک خود جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے ابھی تمہارے سینوں میں حضور کے لیے پیار بھرا ہوا، ابھی ان کے لیے شمع چل رہی ہے، اسی لو کو تھوڑی تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ حضور کی محبت عمل میں بھی آ گئی تو کیا کہنے میرے عزیزو، انقلاب آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا۔ آج میں اس پوائنٹ پر لا کر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آج یہ عزم کریں گے اس جلسے سے اٹھنے کے بعد، مجھے یہ نہیں کہنا ہے اتنا چندہ کرنا اتنا چندہ کرنا، میں تو اکثر مجموع میں صرف اتنا کہتا ہوں، 4 جوان بھی کھڑے ہو کر یہ عہد کر لیں کہ جیوں گا تو آج کے بعد میرے مصطفیٰ کی شریعت پر جیوں گا۔ 4 بھی اگر یہ عہد کر لیں ہمارا جلسہ وصول ہو گیا، ہمارے لیے کافی ہے، اس لیے کہ انقلاب بہت سارے لوگوں سے نہیں آتا، اللہ کے شیروں سے آتا۔ ہاں، ہمیں کوانٹیٹی کی نہیں کوالٹی کی ضرورت ہے۔ بس ایک مرتبہ وہ نوجوان تیار ہو جائیں جو یہ عہد کریں کہ آج سے نہ میں گانے سنوں گا نہ باجے گا، اور آج سے نہ میں نشہ کی طرف دیکھوں گا اور نہ ہی نشہ کرنے دوں گا۔ کریں گے انشاءاللہ العزیز، اس لیے کہ جس قوم میں نشہ آ گیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے دور ہو گئے۔ جو گانے سنتے سنتے رات بھر سوتے ہیں ان کے لیے حدیث میں ملتا ہے کہ گانا کثرت سے سننے والا زنا کی طرف جاتا ہے اور اس کے اندر منافقت آتی ہے۔
منافق بن سکتا ہے کثرت سے گانے سننے والا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ آج کے بعد جاؤ اپنے بچوں کی تربیت یوں کرو، بیٹے کو بلا اور کہو بیٹا دنیا چھوڑ دے، ہمارا عزم آج سے یہ ہونا چاہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے ہمارا یہ طور طریقہ ہو جائے، پھر دیکھنا جو بچہ اس طرح کے ماحول میں تربیت پا کر جوان بنتا ہے، دنیا پھر اس سے خوف زدہ ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اب ان کے مجموع میں صلاح الدین پیدا ہو رہا ہے، اب ان کے مجمع میں خالد بن ولید کا وارث آ رہا ہے۔ خالد بن ولید، صلاح الدین، یہ انہی گھروں میں پلے ہوئے ہیں جہاں ان کی ماؤں نے دودھ کے ساتھ عشق رسول پلایا تھا۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے، آؤ ہم عہد کرتے ہیں، جو نوجوان یہ کہتے ہیں ابھی تو جوانی ہے ہمیں جی لینے دو، لائف کو انجوائے کرنے دو، ابھی تو ہمیں انٹرنیٹ کے ان گیموں میں رات گزارنے دو، میرے عزیزو تمہاری زندگی بڑی شارٹ ہے، تم اپنی لائف کو اپنی مرضی سے جینے کے لیے نہیں آئے ہو، تمہاری زندگی خود تمہاری ہاتھ میں نہیں ہے، اگر سننا ہے یہ تمہاری زندگی کس کے لیے ہے، تاج الشریعہ کہتے ہیں زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، ارے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور ان کے دادا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں، جینے کا طریقہ یہ بنا کر کے چلو اے نوجوانوں، بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرنا، دنیا اگرچہ اپنے مطلب کے لیے جیتی ہے، یہ میرا ہے وہ اس کا ہے یہ اس کا ہے، ایک عاشق رسول کی زندگی یہ ہونی چاہیے، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، میرا اپنا کچھ نہیں یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ارے دنیا تو دنیا ہے، آخرت میں بھی یا رسول اللہ، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے ہم سب کی زبان، لبا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ میں جو شعر آپ سے آدھا پوچھا تھا، وہ جو نہ تھے تو وہ جو نہ ہوں تو، یہ یقین ہے نا آپ کو، اگر وہ نہ ہو ہماری زندگی میں تو کچھ نہیں ہے، ہماری عزتیں اس رسول سے وابستہ ہیں، ہماری نمازیں ہماری اذانیں اس رسول کے نام کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، کوئی اذان میرے نبی کے نام کو نکال کر مکمل ہو سکتی ہے؟ اذان بھی وہ جو نہ ہو تو نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک میرے نبی کو سلام نہیں کرو گے، نماز بھی وہ جو نہ ہو تو، ارے میاں ہماری ہر تقریب میں وہ جو نہ ہو تو، دنیا میں آپ نے محسوس کر لیا، قبر میں چلے جاؤ منکر نکیر آئیں گے پوچھیں گے توجہ، آپ حضرات ان کو چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں، اس لیے کہ پتہ ہے پوری دنیا بھی جانتی ہے پروانوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، کہیں نہیں ہوتا، دیوانوں اور پروانوں کا کنٹرول نہیں ہوتا، فوجی جو ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، دیوانوں کو کون کنٹرول کرے؟ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یہ دیوانگی ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ میں یہ پوچھ رہا تھا وہ جو نہ ہو تو، ختم کرنے پر آتا ہوں، آپ کو بھی سکون ہو جائے گا، زندگی یہ ہے، اور قبر میں فرشتے آ کر پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، بہت سارے تو جواب دے دیں گے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، تیسرا سوال جہاں آ کر ہر منافق اٹک جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کو دکھا کر پوچھیں گے منکر نکیر ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اور جو منافق ہوگا کہے گا ہاں ہاں لا ادری میں تو نہیں جانتا، لیکن عاشق رسول کہے گا یہی تو وہ ہیں جن کی صبح شام سلام پڑھتا تھا، ہذا محمد رسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پتہ یہ چلا جب تک وہاں آخری سوال کا جواب نہیں دو گے پھنسے رہو گے قیامت تک، پیٹے
پیٹے جاؤ گے، کوٹے جاؤ گے. اس لیے میں کہتا ہوں قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ ہو تو، اور حشر کے میدان میں آ جائیں. پوری مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس جاتی رہی. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس. اور پوری مخلوق آئے گی پھر اخیر میں اس مدینے کے تاجدار کے پاس جن کے لبوں پر انا لہا ہوگا، آؤ میں تمہارے لیے بیٹھا ہوں. جب پوری مخلوق وہاں جا کر عرض کرتی ہے میرے نبی پاک سفارش کریں گے، اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا. پھر پتہ یہ چلا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. قیامت کے میدان میں بھی سب جگہ گھوم کر کے آئے، پہنچا پھر اخیر میں آمنہ کے لال کے پاس. پھر پوچھتا ہوں دنیا میں بھی میں نے پوچھا تھا وہ جو نہ ہو تو، اور قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، اور حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو. جب تمہیں پتہ ہے ہر جگہ کی وہی ضرورت ہے تو بادل بریلوی کو سنو کیا کہتے ہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عزیزان گرامی وقار، عزت و وقار چاہتے ہو اور سرخ روئی چاہتے ہو اور تمہارے لیے یہاں بلند مقامات چاہتے ہو تو یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے گانے میں باجوں میں نہیں ہے. تمہارے لیے یہ ادھر ادھر کے نغموں میں نہیں ہے. تمہیں اگر عزت پانا ہے تو دیکھو 100 سال گزر گئے، آج بھی ہمارے مجمع میں بریلی کا تاجدار اعلیٰ حضرت زندہ نظر آتا ہے. کیوں ہے ہر مجمع کی رونق، ہر جلسے کی زینت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مرد قلندر نے زندگی بھر کسی اور کی نہیں گائی، جب تک ان کی زبان چلتی رہی مدینے والے کے گن گاتے تھے. اس لیے جو رسول کا ہوتا ہے مولا اس کے کلام کو بھی بچاتا ہے اور اس کے نام کو بھی بچاتا ہے. اگر آج چاہتے ہو سرخ روئی ملے، عزت ملے تو یہ آج طے کر کے نکلنا ہے. مجھے ایرے غیرے نتھو کھیرے کی تعریف نہیں کرنا ہے، اس کی جوتیاں اس کی جوتیاں اٹھا کر کے نہیں گھومنا ہے. کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہم یہ عزم کر کے اٹھیں گے عزت پانا ہے تو پھر یہ کہنا ہوگا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیا، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. غمزدوں کو مژدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اخیر میں اتنا کہنا چاہوں گا اے سنیو، عزت جو ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ ایک ہی دربار سے ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.